علماء کرام ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ جو روزہ رکھتے ہیں رمضان میں رکھیں یا اس کے علاوہ رکھیں، یعنی الغرض جس دن میں اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا اس دن روزہ رکھیں، جس دن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا اس دن کہے آپ روزہ نہ رکھیں۔ محل مقصود بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو عید والے دن بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ایک خوشی کا دن ہے اور شکر کا دن ہے، اسی لیے ہم شکر کے دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ حالانکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید والے دن کیا ہے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزے سے پرہیز کریں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بہت سارے سے لوگ ہوتے ہیں عید الفطر کے دن روزہ رکھتے ہیں، اور بہت سارے سے لوگ ہوتے ہیں یہاں پر نہیں تو شہروں کے اندر کہیں پر بھی دیکھا ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رکھتے تھے یا اب نہیں رکھتے، الغرض یہ سوال پایا جاتا تھا تبھی تو ہے، تو وہ عید الاضحیٰ کے ٹائم پر بھی روزہ رکھتے تھے۔ اب علماء کرام نے ہمیں کیا ہے منع فرمایا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہمیں اس دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو عبید ابن اظہر کے آزاد کردہ غلام نے حدیث بیان کی، وہ بقرہ عید کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عید کی نماز کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبے سے پہلے نماز شروع کی اور پھر کہ لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو منع کیا ہے کہ ان دونوں عید کے دن روزے رکھنے سے، ان میں سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب نے کیا خطبہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں عیدوں کے دن تم لوگوں کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن تو تمہارے روزے چھوڑنے کا دن ہے، جیسے عید الفطر کا دن ہے نا، عید الفطر آتی ہے تو اس سے پہلے 30 دن ہم کیا کرتے ہیں، 30 دن روزے رکھتے پورا 30 دن روزہ رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد عید آتی ہے، خوشی کا دن ہے، اگر اس دن بھی تم کیا ہے روزہ رکھو گے تو کیا ہے بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں گھر میں جو لوگ پکاتے ہیں، الغرض مہمان وغیرہ آتے ہیں، تو یہ یعنی خام خواہ اپنے منہ پر تالا مارنے والی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اس دن بھی خوشی والے دن کیا ہے اس دن تم روزہ نہ رکھو، کیونکہ پہلے تم نے 30 دن پورے روزے رکھے ہوئے۔ اب اور دوسرا کیا ہے؟ تمہارے قربانیوں کے کھانے کا دن ہے، جیسے عید الاضحیٰ ہے تو اس میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی اگر کوئی بندہ قربانی کرتا ہے نا تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو اپنا جانور ذبح کر رہا ہوں تو کیا ہے اس کی قربانی کروں، اس کا گوشت کھاؤں، دوسروں کو دوں، الغرض مہمان آئے تو اس کو کھلاؤں، یا میں کسی کے پاس مہمان جاؤں تب بھی کیا ہے بہترین سے بہترین جو سالنوں میں ہے وہ کیا ہے گوشت ہے وہ کھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم ان دنوں میں روزہ نہیں رکھو، اگر روزہ رکھنا ہے اس کے علاوہ تم رکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔